کہ اگر میں باقی عورتوں سے ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ ساری موومنٹ میں ساتھ چلیں اینڈ دے شوڈ اسپیک آؤٹ تو دین آئی شوڈ اسپیک آؤٹ ٹو، ورنہ میں ان کو کہہ نہیں سکتی انلیس آئی اسپیک آؤٹ. اور مجھے معلوم ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے. جو کہانی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ میں اس کو آٹو بایوگرافیکل کیس اسٹڈی ہے، یہ میری اپنی اسٹوری ہے. اور میں جب یونائٹڈ نیشنز میں تھی تو وہاں ویسے تو ہراسمنٹ کا کئی طرح سے سامنا ہوا جو تھوڑا تھوڑا میں نے لکھا، لیکن وہاں پر ہم 100 لوگ تھے. UNDP کا آفس تھا اسلام آباد میں سینئر لیول کے اوپر تھی، مینجمنٹ میں تھی. میں ایک خاتون جو تھی اس کو ہراسمنٹ کا اتنا سیویئر کہہ لیں کانسیکوینسز اٹھانے پڑے کہ اس کو نوکری سے نکالا. تو وہ میرے پاس اس وجہ سے آئی کہ میں سب سے اسٹرانگ تھی ان خواتین میں، اور میں جینڈر یونٹ کو ہیڈ کر رہی تھی، تو میں تو ایشوز یہ دیکھ رہی تھی. اور پھر میری مینجمنٹ لیول کی پوزیشن تھی. تو وہ آئی مجھ سے مدد مانگنے. جب مجھے پتا چلا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے تو مجھے 1-2 دن لگے اس اتنا کریج لینے میں کہ میں اس عورت سے کہوں کہ میری بہن یہی سب کچھ تو میرے ساتھ ہو رہا ہے اور 3 سال سے ہو رہا ہے. تو بہت سوچ سمجھ کے پھر یہ فیصلہ میں نے کیا کہ اگر ہم شاید دونوں مل کے کمپلین کریں تو بات شاید سنی جائے. اور جتنا عرصہ ہمیں لگا کمپلین کو فارملائز کرنے میں، مینٹلی اپنے آپ کو تیار کرنے میں کہ ہم یہ کمپلین کریں گے، اتنے عرصے میں جو ہش ہش کر کے تھوڑی بات ہوئی تو پتہ چلا کہ ان 16 میں سے 15 عورتوں نے ایگزیکٹلی وہی چیز سفر کی ہوئی تھی. بیکاز وہ کئی ہوتی ہیں جو ہاں کر دیتی ہیں اور بہت سی ہوتی ہیں جو نہ کرتی ہیں اور پھر وہ اس کا سفر کرتی ہیں. تو ان میں سے ایک بیچاری تھی جس نے ہاں کرتی ہوئی تھی، اور باقی 15 جو تھیں وہ ہماری طرح تھی جو سفر کر رہی تھی کانسیکوینسز. اور آپ یقین کریں اتنی ملتی جلتی باتیں تھیں. ہمیں فون کالز آتی تھیں، ہمیں جو جملے کہے جاتے تھے، جس طرح سے ہمارا کام روکا جاتا تھا، جس طرح سے ہر دفعہ آپ جب آؤٹ آف ٹاؤن جاتے ہیں تو دعوتیں دی جاتی تھیں، یا جس طرح سے ہمارے سامنے بیٹھ کے ٹیلی فون پہ جو بےہودگیاں بولی جاتی، ان کے الفاظ بھی ملتے تھے. اتنا پیٹرن. مگر جو چیز میں نے سیکھی وہ یہ سیکھی کہ ہم اپنی خاموشی سے کتنی گنجائش دے دیتے ہیں اگلے آدمی کو کہ وہ ایک کے بعد ایک وہی پیٹرن ریپیٹ کرتے ہیں. اینڈ وی الاؤ them ٹو ڈو دیٹ بیکاز وی آر ٹو افریڈ ٹو اسپیک آؤٹ. مرد جو اس قسم کے کام کرتے ہیں ان کو اتنا حوصلہ اس وجہ سے ملتا ہے بیکاز دے آر سو کانفیڈنٹ کہ نہیں بولے گی. اس کے بعد جب ہم نے اس کو فارملائز کیا، رپورٹ کی، تو تب ایک دوسری دنیا دیکھنے کو ملی. تب پتہ چلا جو ابھی بھی یہ 2 سال سے جب سے لاز آ گئے ہم جو کیسز سن رہے ہیں اس میں بہت ساری سکسیس سٹوریز بھی ہیں، لیکن زیادہ تر جو کیسز ہیں ان کی وہی کہانی ہے جو میں نے اس کتاب میں لکھی ہے. بیکاز وہ جو لیپرز کا ایک کانسیپٹ نہیں ہے، اچھوت کا کانسیپٹ ہے، لیپرز کا کانسیپٹ ہے، بالکل آپ وہ بن جاتے ہیں. اور پھر پورا جو گینگ ہے، اور وہ سارے اچھے لوگ ہوتے ہیں، کل تک وہ آپ کے ساتھ بہت پیار سے اچھی طرح سپورٹیو ہوتے ہیں. And suddenly, the minute you speak out, then you become the witch, and the hunt starts. چہرے بدل کے دیکھنا جو ہے وہ that is probably the ugliest thing that I have experienced. آپ دیکھتے ہی دیکھتے وہی چہرے تھے جو بہت اچھے تھے، مثبت تھے، اور پھر وہ چہرے بدل جاتے ہیں. اور پھر آپ سے جو کھڑے ہو کے آپ کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے اس کو بھی کانسیکوینسز اٹھانے پڑتے ہیں. تو ہر کوئی اپنی عزت کی خاطر، ہر کوئی اپنے ریلیشن شپس کی خاطر اوپر والوں سے تو آپ سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے. بولنے کی ہمت ہم لوگ کر لیں، لیکن اس بولنے کے لیے سوسائٹی میں اسپیس نہیں ہے. یونائٹڈ نیشنز میں سیکشل ہراسمنٹ پالیسی تھی تو اس کی وجہ سے ہم یہ کیس کر پائے. اس لیے ہم لگ پڑے، جٹ گئے. اس گورنمنٹ نے بہت فراخ دلی کے ساتھ، اور ساری پارلیمنٹ نے، تمام پارٹیز نے بہت فراخ دلی کے ساتھ بات سنی. میکنزم ہم نے سیٹ کیا ہے. لا جو ہے جو پارٹ آف اے میکنزم، اس کو ہم نے امپلیمنٹیشن بہت اچھا اس کا کرایا، کافی اچھا. But the point is کہ آپ خالی میکنزم سے بھی کام نہیں چلا سکتے. آپ کو کمپلیننٹ چاہیے، اور کمپلیننٹ جو ہے وہ خالی ہمت بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ ہمت والی خواتین بول رہی ہیں، اس وقت بھی بول رہی ہیں. 509 کی ترمیم آئی، 30 سے زیادہ پاکستان میں کیسز ہیں، مگر ہمیں معلوم ہے کہ وہ 30 عورتیں جو ہیں وہ کس قرب سے گزر رہی ہیں. ہمت والی ہیں، بہت ساری آگے جائیں گی، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمت والی ہے تو اس لیے وہ کوئی لوگوں کے اوپر چلتی رہیں. ہم لوگوں کا، باقی لوگوں کا کیا فرض بنتا ہے؟ آر وی گوئنگ ٹو کریٹ دیٹ اسپیس اور ناٹ؟ اپنی سوسائٹی سے گند نکالنا ہے کہ نہیں نکالنا؟ اور اگر نکالنا ہے تو وی نیڈ ٹو کریٹ اسپیس فار دیم ٹو اسپیک آؤٹ. اور وہ ہماری کلیکٹیو رسپانسبلٹی، وہ ایک عورت کی رسپانسبلٹی نہیں ہے.
امپاورمنٹ کا جتنا بھی پروسیس میں نے اسٹڈی کیا ہے, جتنا میرا ایکسپیرینس رہا ہے, ایک انسان کے اپنے اندر چل رہی ہوتی ہے امپاورمنٹ, وہ آپ کی ہمیشہ بچپن سے آگے چلتی ہے. بہت ساری عورتیں وہاں تک ایک جگہ تک پہنچتی ہیں, بہت ساری نہیں بھی پہنچتی. وہ ایک پروسیس ہے, مگر سوسائٹی کا جو انوائرمنٹ ہے وہ ایک الگ پروسیس ہے. آپ کو لیجسلیشن چاہیے, آپ کو میکینزم چاہیے, آپ کو ورک اپرچونیٹیز چاہیے, آپ کو ٹرانسپورٹ سسٹم چاہیے, آپ کو جگہ بھی تو چاہیے نا. تو وہ امپاورمنٹ کا ایک پروسیس ہے جو کلیکٹو سوسائٹی میں چلتا ہے, اور وہ سوسائٹیز ہیں جو آپ کو امپاورمنٹ کی اپرچونیٹی دیتی ہیں, خود بخود نہیں ہو جاتی امپاورمنٹ. سو اس ایشو میں بھی میں سمجھتی ہوں کہ جتنی غلاظت ہماری سوسائٹی میں ہے, ہم خود بھی کھڑے ہو کے انفرادی طور پہ بھی اس کے اوپر بولنا ہے. اسپیکنگ آؤٹ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے, اس کا کیمپین ہم فل چلائیں گے, لیکن کلیکٹو ذمہ داری بھی ہے, اس کی جگہ بھی تو بنائے نا. یہ تو نہیں جو عورت کھڑے ہو کے بولتی ہے, شکایت کرتی ہے, کہتی ہے میرے ساتھ یہ ہوا اور اس نے یہ کیا, آپ سب اس کو مل کے جوتے مارنے شروع کر دیں. اسپیکنگ آؤٹ از ناٹ اے اسٹیپ فارورڈ انلیس دیر از اسپیس ٹو اسپیک آؤٹ. اور یہ ہم نے ٹیسٹ آؤٹ ہی کیا تھا جو ہماری ٹیم تھی, کہ پہلی 10 کاپیاں جو ہیں ان کی بولی لگے گی, ان کی بڈنگ ہوگی, اینڈ دس ول شو دا سالیڈیرٹی دیٹ پیپل ویلیو دا ورڈ. جب کوئی بات کرتا ہے, جب کوئی اپنے دل کی بات کرتا ہے اور اپنی زیادتیوں کی بات کرتا ہے, تو وہاں آگے اس کی رسپیکٹ ہوگی, اس کو جوتے نہیں پڑیں گے. So at least 10 copies were sold without jutas. Yeah. اور یہ جو پہلی bid جو گئی, which was the highest bid, I think that just means so much for me. کیونکہ میرا جب یہ میں ختم کر رہی تھی اور پبلشنگ کا تھا, اپنے دوستوں سے بات چیت کری تھی, تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ لوگ اس کو صرف UN تک محدود نہ سمجھیں. یہ یونائٹڈ نیشنز کی کہانی ضرور ہے, بیکاز میں وہاں پر کام کرتی تھی, لیکن یہ ہر آرگنائزیشن کی کہانی ہے, اور یہ میری کہانی نہیں, یہ ہر عورت کی کہانی ہے جو ایک دفتر میں کام کرتی ہے, کسی بھی جگہ پہ کام کرتی ہے. پہلی بٹ جس کی میں بات کر رہی تھی وہ کلیکٹو آئی ہے, اور بہت سے ممالک سے آئی ہے, اور UN کے اندر کام کرنے والی عورتوں نے آپس میں کولیبریٹ کر کے دی ہے. I think that is really a very symbolic thing کہ اندر کی آواز ہے یونائٹڈ نیشنز کی کہ چینجز آنے. ویسے مجھے یہ بتا کے بھی بہت خوشی ہوتی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں چینجز آئے اس کیس کے بعد, بیکاز دے کنسیڈرڈ اٹ اے ہسٹورک کیس ود ان دیٹ آرگنائزیشن آلسو. اور جو پوری اسٹرگل تھی ہماری وہ آپ کو میں نہیں بتاؤں گی, وہ آپ کتاب سے پڑھیے گا. I just wanted to wind up this thing by saying کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ خواتین ہاں ہم ان کے حق میں ہیں اور ہم کہتے ہیں, لیکن میں یہ بلیو کرتی ہوں, جس طرح ادان نے کہا, کہ we need the men alongside us to walk with us, to support us, to be with us all the time. And I'll just give you a little example. جب میں نے اپنی ایک سیریل ڈومیسٹک وائلنس پہ کی تھی, زیب النساء, تو میری کافی ساری ذرا سی یہ جو فیمنسٹ دوستیں ہیں وہ ذرا خفا ہو گئیں, اس لیے کہ میں نے اس کے اینڈ میں جو میاں ہوتا ہے وہ بیوی سے آ کے معافی مانگتا ہے, کہتا ہے ہاں مجھ سے غلطی ہوئی, اب واپس آ جاؤ. تو وہ کہتی ہے نہیں اب میں نہیں آ سکتی, اٹس ٹو لیٹ. اس لیے کہ آئی ہیو گون بیونڈ دیٹ. میں ساری زندگی آپ کا خیال رکھتی, واٹ ایور, I was with you, I was working for you, I was a wife, I took whatever. آپ نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا. اب پہلی دفعہ میں نے اپنے پیر پہ کھڑے ہونا سیکھ لیا ہے, مجھے ایک نئی زندگی ملی ہے. ہاں اوکے, آئی forgive you, میں تمہیں معاف کرتی ہوں, لیکن میں ابھی واپس نہیں آؤں گی. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو یہ سکھایا, میں ویری لاکی کہ میرے میاں جو ہیں ہی از somebody who respects women's rights and women, اور میں چاہتی ہوں کہ سب مرد, سب بھائی, سب لوگ ایسے ہوں. لیکن یہ ضروری ہے کہ پہلے وہ اپنی غلطی تو ریئلائز کریں. اگر وہ اپنی غلطی ریئلائز ہی نہیں کریں گے تو جو وہ کرتے آ رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے. لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ ہاتھ پکڑ کے اکٹھے چلنا بہت ضروری ہے, اور مردوں کو یہ بات ایکسیپٹ کرنا, ریئلائز کرنا کہ خواتین اور مرد ایک برابر ہیں بہت ضروری ہے, اور یہ کہ ہمیں اکٹھے آگے بڑھنا ہے. لہٰذا آئی تھنک کہ اگر وہ اپنی غلطی ریئلائز کرتے ہیں, we as women have to forgive them.
تو ہماری فیمنسٹ بہنیں جو ہیں اس بات پہ بھی یقین کر لیں اور یہ کہ ہم نے آگے اکٹھے بڑھنا ہے. سو تھینک یو ویری مچ آل دا مین فار بینگ ہیئر ٹوڈے اینڈ گاڈ بلیس یو آل اینڈ آل مائی سنز اینڈ آل دا ینگ پیپل. میں سمجھتی ہوں کہ وہ رسپیکٹ کریں خواتین کو. That's great. Thank you very much. میں بیسیکلی یہ کہوں گی کہ جو بھی یہاں اس کمرے میں لافٹر تھا وہ لافٹر میری زندگی میں بڑا اس کا اہم رول ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ کتاب لکھنے کی موٹیویشن میں اس لافٹر کا بہت حصہ ہے بیکاز ہماری زندگی کے جتنے بھی موسٹ سیریس ایشوز ہیں وہ اس لافٹر میں ہی گم ہو جاتے ہیں. اور میں جب پارلیمنٹ میں جایا کرتی تھی یہ لابی کرنے کے لیے تو اب تو پارلیمنٹ ہماری بہت میچور ہوتی جا رہی ہے لیکن جب ہم نے شروعات کی تھی تو میں آپ کو نام تو یہاں نہیں لوں گی, میں باتیں نہیں بتا سکتی آپ کو, لیکن وی کٹ تھرو آل دیٹ. اور ایک دن مجھے یاد ہے حالانکہ ہم لابنگ کرتے تھے بڑی ہائی اسکلڈ قسم کی اور ایک دن آئی ریئلی لاسٹ اٹ اور وہاں 3-4 تھے ان میں سے ایک منسٹر بھی تھے یہ سینٹ کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے اینڈ آئی ریئلی اسی طرح کا ایک لافٹر ہوا جو بڑا یوزول ہے. فار می سیکشل ہراسمنٹ از ناٹ ہنسی مذاق. So I started getting angry at the minister. میرا دل مجھے کہہ رہا ہے کہ if you are a سچا lobbyist you are not going to do this but I did it in any case. So I told him. انہوں نے اسی طرح کا کوئی جوک کریک کیا and they all laughed. 2-3 بیٹھے تھے ان میں سے ایک منسٹر تھے بڑے سینئر. تو میں نے ان سے کہا کہ I'm very sorry I cannot share the joke with you because I'm not capable at laughing on this issue because میں نے اس ایشو پہ سفر بھی کیا اور ہم میں سے بہت عورتوں نے کیا. آپ کے لیے ہنسنا آسان ہے اس ایشو پہ جوک کریک کر کے لیکن میرے لیے ہنسنا نہیں. تو آپ ہنسیے کوئی بات نہیں, میں صرف یہ اپولوجائز کر رہی ہوں کہ I cannot share this laughter with you because this means a lot to me and I am working day and night and listening to these بیہودہ jokes کیونکہ سیکشل ہراسمنٹ کا ایشو اٹھانا آسان نہیں ہوتا. جو ساری سیکشل ہراسمنٹ موومنٹ تھی اس میں میڈیا نے ساتھ بھی بہت دیا ان ٹرمز آف کیمپین. میں یہاں عرفان بیٹھے ہیں, یہ فلم میکر ہیں, انہوں نے ایک فلم بنائی دیکھ مگر سیکشل ہراسمنٹ پہ. ہیٹس آف ٹو یو, اٹ واز این ایکسلنٹ پریزنٹیشن. اور وہ ہمارے آشا کے تو سارے ممبرز میں آپ بالکل ہیرو بن گئے اس فلم کو بنانے کے بعد کیونکہ جب مرد اس ایشو پہ بولتے ہیں نا ان کا پرسپیکٹو اتنا مزہ آتا ہے دیکھ کے اینڈ وین دے بیکاز دونوں ہاتھ ہے نا ایک ہول کے تو ایسا ایک کی غلامی سے دوسرے کی غلامی بھی جڑتی ہے, یہ نہیں سمجھ میں آتی ابھی لوگوں کے, اور ایک کی آزادی سے دوسرے حصے کی آزادی جڑی ہوتی ہے. سو میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کیونکہ میرا جو میرٹل ریلیشن شپ ہے بہت خوبصورت ہے اور میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے میاں کا ہاتھ پکڑ کے اور گھوموں اور میں اس ملک میں نہیں کر سکتی. ہاں تو میں کہتی ہوں یہ افیکشنز ہیں, یہ رشتے ہیں, یہ بڑے خوبصورت رشتے ہیں, دوستی کا رشتہ, میاں بیوی کا رشتہ, مردوں کے ساتھ جو رشتے ہیں, لیٹس کریٹ اسپیس فار دیٹ.